مارچ۔ ٹائٹل: پہلی شب کی دلہن اور محبت کرنے والا جن زادہ۔ یہ بہت پرانے زمانے کی کہانی ہے۔ میرا نام مرحا ہے اور میں اپنے خاندان کی سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی تھی۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں بشپ جایا کرتی تھی۔ میری شادی بہت دور دراز علاقے میں ہوئی تھی اور شادی کے بعد کا جو سفر تھا وہ کم سے کم بھی 3 دن پر مشتمل تھا، جو کہ ٹرین میں ہونے والا تھا۔ یہ زمانے کی بات ہے جب ایک دفعہ ماں باپ اپنی بیٹی کو ایک بار رخصت کر دیتے تھے تو پھر اس سے سالوں تک نہیں ملتے تھے، اور بہت مشکل سے ہی کوئی راہ نکلتی تھی کہ بیٹی سے ملنے جا رہے ہیں یا وہ آپ کے گھر آ رہی ہے۔ اسی لڑکیاں بہت زیادہ روتی تھیں، لیکن آج کل سب کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر چاہیں گے تو اگلے دن بھی ملاقات ہو جائے گی، اس لیے شادی پر لڑکی اتنی زیادہ نہیں روتی۔ لیکن ہمارے زمانے میں تو یہی حالات تھے۔ میری شادی ہو گئی، جو مجھے بارات لینے کے لیے آئی تھی۔ میں شادی سے بالکل خوش نہیں تھی کیونکہ میں نے لڑکے کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ مجھے لڑکا دکھایا بھی نہیں جانے والا تھا، لیکن پھر بھی میں چاہتی تھی کہ میں لڑکے کو دیکھوں، کیونکہ جس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے کم سے کم مجھے تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس طرح کا انسان ہے، کیسا نظر آتا ہے۔ لیکن اب تو شادی ہو چکی تھی اور رخصتی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ میرا سامان بھی رکھا جا چکا تھا اور یہاں سے ٹرین میں ہی بارات نے واپس جانا تھا۔ میں بالکل بھی خوش نہیں تھی اور واپس بھی نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن مجھے پتہ تھا کہ کچھ بھی نہیں ہونے والا، اور اگر ابھی میں یہاں سے چلی گئی تو جانے کب واپس آؤں گی۔ دل بہت اداس تھا۔ جب رخصتی کا وقت ہوا تو ماں باپ سے گلے لگ کر رونے لگی۔ مجھے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ٹرین کے اندر وہ سیٹ بک کروائی گئی ہے جس میں اور میرا شوہر آرام سے رہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ سفر 3 دن کا تھا۔ پہلے تو میرے پاس کچھ رشتہ دار بیٹھی رہیں اور سفر شروع ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جب شب ہو گئی تو ہم یہاں سے چلے جائیں گے اور ہمارا بھائی ادھر آ جائے گا، آپ سکون سے سو جائیے گا۔ مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میری زندگی میری مرضی کے مطابق طے نہیں ہوئی ہے، اور اب جو بھی ہوگا مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ مجھے وہ پسند نہیں آئے گا۔ چپ چاپ بیٹھی تھی۔ اس زمانے میں دلہن زیادہ نہ بولے، یہی اچھا سمجھا جاتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد دولہے کی چاچی میرے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ اتنی عجیب نظروں سے تو دیکھ رہی تھی کہ میں بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اتنی پیاری لڑکی ہے، لیکن اللہ کرے اس کے نصیب بھی اچھے ہوں۔ اس نے آہ بھر کے کہا تھا۔ مجھے اس کا طریقہ کار کچھ عجیب لگا۔ کیا کہنا چاہتی تھی وہ؟ کیا میرے نصیب پھوٹ چکے تھے؟ شاید اس لیے کہہ رہی تھی کیونکہ میں بہت دور جا رہی تھی۔ پھر اس نے ایک لمبی سانس لی اور کہا کہ میں تو شب کے سفر کے بڑے خلاف ہوں، لیکن ہم لوگ کتنی دور سے آ رہے ہیں کہ اگر دن میں بھی سفر کرتے تو شب تو ہو ہی جانی تھی۔ لیکن چلو خیر ہے، اللہ خیر کرے گا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک بارات ٹرین میں جا رہی تھی جب ڈاکو نے حملہ کر دیا۔ مجھے بڑا ڈر لگتا ہے۔ دلہن سے کہو کہ اپنے سونے کے زیورات اتار کے کسی عورت کے پاس رکھوا دے، کیونکہ ڈاکوؤں کو پتہ ہوتا ہے کہ زیادہ سونا دلہن نے پہنا ہوگا تو وہ دلہن کے کمرے میں ہی آتے ہیں۔ میری ساس بھی وہیں موجود تھی۔ اس نے کہا کہ کیوں بچی کو ڈرا رہی ہو، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوگا، اور ضروری نہیں کہ جو کسی کے ساتھ ہو وہی ہمارے ساتھ بھی ہو۔ مجھے ویسے ہی یہ سن کر تھوڑا سا ڈر لگ رہا تھا۔ شب کا سفر تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی۔ انہوں نے کہا کہ تمہارا شوہر کمرے میں آ جائے گا، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ اگر تم اس کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ گی تو وہ بھی تمہارے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آئے گا۔ ویسے تو دلہن کی شادی کو شب غریب قسم کے مشورے دیے جاتے ہیں، لیکن مجھے میری ساس کا یہ مشورہ سمجھ نہیں آیا کہ اگر تم اچھے طریقے سے پیش آؤ گی
تو وہ بھی اچھے طریقے سے پیش آئے گا، اور اگر میں اچھے طریقے سے پیش نہ آتی تو وہ میرے ساتھ کیا کرتا؟ میرا دل نہ جانے کیوں اس رشتے کو قبول ہی نہیں کر رہا تھا۔ میری ساس وہاں سے چلی گئی اور میں اپنے شوہر کا انتظار کرنے لگی۔ میں باہر دیکھ رہی تھی، باہر بہت زیادہ اندھیرا تھا، یہ جگہ بھی بہت زیادہ سنسان تھی۔ پہلے 2 دفعہ ٹرین رک چکی تھی کیونکہ بار بار کوئی نہ کوئی اسٹیشن آتا تھا، لیکن مجھے اس سے کیا، میں یہاں سے باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ ان لوگوں نے میرے ماں باپ سے کوئی جہیز بھی لیا تھا، کیونکہ اس زمانے میں بنا جہیز کے شادی کا تصور بھی نہیں تھا، اور ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے۔ پھر بھی ایک لمبی لسٹ تھما دی تھی، اور یہ جس سونے کی بات کر رہے تھے وہ بھی ان لوگوں نے میرے لیے خود نہیں بنایا تھا۔ اس لیے میرے ماں باپ کہتے تھے کہ یہ لوگ بہت زیادہ روایتی ہیں پر شریف ہیں، تمہارا ہمیشہ خیال رکھیں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازے میں ہلچل ہوئی تو میں سمجھ گئی کہ میرا شوہر کمرے میں آ رہا ہوگا، اس لیے میں خود کو ٹھیک کر کے بیٹھ گئی، لیکن وہ اندر آنے کے بجائے اندر گرا تھا۔ مجھے لگا اس کے رشتہ داروں نے اسے دھکیل دیا ہوگا، لیکن پیچھے تو کوئی بھی نہیں تھا۔ بہرحال میں تو چپ چاپ ہی بیٹھ سکتی تھی، اس لیے میں نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں۔ وہ زمین سے اٹھا اور اس کے ہاتھ میں کوئی چیز بھی تھی۔ وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا، اور تھوڑی دیر کے بعد ہی میں نے اسے دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یہ شخص تو دیکھنے میں ہی پاگل لگ رہا تھا۔ اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور کپڑے بھی گندے کر دیے تھے، جیسے مٹی میں کھیلتا رہا تھا، جیسے کوئی چھوٹا بچہ صاف ستھرے کپڑے پہنانے کے بعد آدھے گھنٹے میں ہی ان کو گندا کر دیتا ہے۔ اس کے بال بھی بکھرے ہوئے تھے، اور اس نے ہاتھ میں کوئی عجیب سی چیزیں پکڑ رکھی تھیں جو کوئی کھلونا تو نہیں تھیں، لیکن اس نے ان کو کھلونا کی طرح ہی پکڑ رکھا تھا۔ شاید کسی چیز کے ڈبے تھے یا کسی چیز کے ڈھکن، جس کو اس نے اسی رسی میں پرو کے اپنے گلے کے اندر ڈالا ہوا تھا۔ اس شخص کو دیکھ کے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ یہ پاگل ہے۔ اس کے بولنے سے پہلے یا اس کے کسی حرکت کرنے سے پہلے مجھے بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ میری شادی ایک پاگل سے کروا دی گئی ہے۔ مجھے تو لڑکا دکھایا نہیں تھا، لیکن شاید میرے ماں باپ کو کسی اور کو چہرہ دکھایا گیا تھا۔ یہ لوگ یہاں سے بہت دور رہتے تھے، اس لیے اس بات کا فائدہ اٹھا رہے تھے۔ تو ان لوگوں کے پاگل بیٹے کو بھلا مجھ جیسی لڑکی کا رشتہ کہاں سے ملنا تھا؟ میں تو اچھی خاصی خوبصورت تھی۔ میری آنکھوں میں آنسو بھی آ گئے، کیونکہ مجھے دھوکہ دیا گیا تھا۔ وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں کرنے لگا۔ تم میری بیوی ہو اور تم میرے ساتھ کھیلو گی نا؟ میرے گھر آؤ گی؟ میرے پاس بہت سارے کھلونے ہیں۔ ٹرین اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی، لیکن مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری منزل کیا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ اس پاگل کے ساتھ میری کیا زندگی ہونے والی تھی؟ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے اور میری سانس بھی تیز تیز چل رہی تھی۔ اسی لیے شاید میری ساس نے کہا تھا کہ اگر تم اچھے طریقے سے پیش آؤ گی تو وہ بھی اچھے طریقے سے پیش آئے گا۔ اس کا مطلب یہ پاگل کسی کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا۔ میں اٹھ کر وہاں سے جانے لگی تو اس نے میرا راستہ روک لیا۔ اس نے کہا کہ باہر نہیں جانا۔ باہر جا کر کیا کرو گی؟ میرے پاس بیٹھ جاؤ، مجھ سے باتیں کرو۔ میں نے بہانہ کیا کہ مجھے باتھ روم جانا ہے۔ اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ تھوڑی دیر وہیں پر بیٹھ گئی۔ یہ شخص باتیں کرتا رہا اور عجیب حرکتیں کرتا رہا۔ کبھی ہنستا تھا، کبھی کسی کی کہانی سنانا شروع کر دیتا تھا، کبھی خود سے باتیں کرنے لگتا۔ کیا اور میں نے سوچ لیا مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے ہمیں دھوکہ دیا تھا
اور اب میری ساری زندگی برباد ہونے والی تھی۔ ابھی ہم زیادہ دور نہیں آئے تھے، میں واپس جا سکتی تھی۔ جب سفر شروع ہوا تھا تو گاڑی بار بار اسٹیشن پر رکتی تھی، جیسے مختلف مسافروں کو لیا کرتی تھی، لیکن ابھی کافی دیر ہو گئی تھی، گاڑی نہیں رک رہی تھی۔ میں دعا کر رہی تھی کہ گاڑی رک جائے تاکہ میں یہاں سے اتر جاؤں اور بھاگ جاؤں۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں بہت ڈری ہوئی تھی کہ کوئی اندر نہ آ جائے، کہیں کوئی مجھے دیکھ نہ لے، یہ لوگ مجھے روک نہ لیں، کیونکہ میں ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا کہ میرا دل اتنا کیوں گھبرا رہا تھا۔ ٹرین تھوڑی دیر کے بعد رک گئی اور میں بنا سوچے سمجھے ٹرین سے اتر گئی۔ میں نے یہی نہیں سوچا کہ شب کا وقت ہے، کون سی جگہ ہے، میں کہاں اتر رہی ہوں، یہاں سے کیسے بھاگ پاؤں گی۔ میں ٹرین سے اتر گئی اور ایک ستون کی آڑ لے کر اس کے پیچھے چھپ گئی کہ اگر کوئی باہر نکلے تو وہ مجھے دیکھ نہ لے۔ لیکن شب کا وقت تھا، لگتا تھا کہ سارے سو رہے تھے، کوئی باہر نہیں نکلا اور ٹرین واپس چلی گئی۔ جب ٹرین واپس جا رہی تھی تو میرے دل میں تھوڑا سا ڈر تھا کہ شاید مجھے نہیں اترنا چاہیے تھا، لیکن اگر نہیں اترتی تو اس کے بعد میری زندگی کیا ہوتی۔ مجھے اپنے گاؤں کا نام پتہ تھا، میں یہاں سے واپس جا سکتی تھی۔ میں نے سونے کے زیورات پہن رکھے تھے، وہ دیکھ کر ہی میں کسی کو کہتی کہ میری مدد کر دے تو وہ مجھے گاؤں پہنچا دیتا۔ مجھے بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں ایک جگہ پر بیٹھ کر رونے لگی۔ سردیوں کی رات تھی، وہ بھی آدھی، اتنے زیادہ لوگ نہیں تھے وہاں پر، اور اندھیرا بھی تھا۔ جب اچانک سے مجھے کسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا کہ تم انسان ہو یا چڑیل؟ میں اس کی سمت پلٹی اور دیکھا کہ وہ میرے پیٹھ کے دوسرے حصے پر بیٹھا تھا، لیکن وہاں پر کس ٹائم آ کے بیٹھ گیا مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ شاید میں رونے میں بہت زیادہ مصروف تھی۔ اس شخص کی آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی اور وہ خود بھی بہت خوبصورت تھا، مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ دیکھو، آدھی شب کا وقت ہے، یہ سنسان اسٹیشن ہے، اور ایسے موسم میں تم جیسی خوبصورت لڑکی جو دلہن بنی ہوئی ہے وہ اسٹیشن پر بیٹھی ہے، تو وہ کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی بلکہ چڑیل ہی ہو سکتی ہے۔ میں اس کو حیران ہو کر دیکھ رہی تھی، جو میرے ساتھ اس طرح سے باتیں کر رہا تھا جیسے مجھے صدیوں سے جانتا ہے۔ اس نے کہا کہ تم نے وہ کہانی نہیں سنی جس میں دلہن کے لباس میں چڑیل نظر آتی ہے اور مسافروں کو کھا جاتی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، میں نے ایسی کوئی کہانی نہیں سنی۔ اس نے کہا کہ ہاں، کیونکہ تم خود ہی اس کہانی کا کردار ہو۔ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تم کسی کی دلہن ہو اور یہاں پر بیٹھی ہو۔ میں نے کہا کہ آپ کو کیا ہے؟ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں رو رہی تھی۔ مجھے واپسی کی طرف جانے والی ٹرین کا انتظار تھا جو ابھی تک نہیں آ رہی تھی۔ اس وقت میرے دماغ میں نہیں آ رہا تھا کہ جس راستے سے ہم آئے ہیں اسی راستے پر کوئی اور ٹرین جاتی ہوگی۔ بس مجھے اسی ٹرین کا انتظار تھا جس میں میں بیٹھ کر واپس اپنے گاؤں جا سکوں، لیکن یہ سب شاید اتنا آسان نہیں تھا۔ اتنی جلدی کوئی بھی ٹرین آنے والی نہیں تھی۔ میں نے کون سے اپنی زندگی میں کوئی سفر کیا کہ میرے ماں باپ مجھے کبھی کہیں لے کر ہی نہیں گئے۔ بس زندگی میں ایک دفعہ شاید اپنی نانی کے گھر گئے تھے جب میں کافی چھوٹی تھی، اس کے بعد بھی دوبارہ کبھی نہیں گئے۔ مجھے پتا تھا کہ جب میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس چلی جاؤں گی اور ان کو بتاؤں گی کہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ ایسا دھوکہ کیا ہے، تو میرے ماں باپ میرا ہی ساتھ دیں گے اور اس کے بعد مجھے کبھی واپس نہیں بھیجیں گے۔ میں اپنے گھر میں پھر سے رہنے لگوں گی اور شادی نام کی اس مصیبت سے میری جان چھوٹ جائے گی۔ جب اس نے مجھے سوچوں میں گم دیکھا تو کہنے لگا، ویسے تم رو رہی ہو تو تم سے پوچھ سکتا ہوں کہ کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتاؤ، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے،
مجھے اس اجنبی کو اپنا مسئلہ بتانے کی بھلا کیا ضرورت تھی؟ اس کے کپڑوں سے ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی شہر سے آیا تھا، گاؤں کا نہیں لگ رہا تھا۔ اور اتنا خوبصورت آدمی تو میں نے گاؤں میں کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ امیر لوگ زیادہ خوبصورت ہوتے ہیں، اور امیر لوگ گاؤں میں کہاں رہتے ہیں؟ وہ سامنے دیکھنے لگا۔ یہ ایک ایسا انسان تھا جس کی ہڈی میں شاید سکون نہیں تھا۔ کبھی اس کے ہاتھ ہلتے تھے، کبھی اس کے پاؤں، اور جب اس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تو وہ سیٹی بجانے لگتا تھا، اور جب زیادہ ہی بور ہو جاتا تو میرے ساتھ فضول میں بات کرنے لگتا۔ کہنے لگا کہ ویسے میرا نام حیان ہے، تمہارا نام کیا ہے؟ عجیب بات تھی، اس شخص کا نام بھی اس کی طرح ہی خوبصورت تھا۔ میں نے کہا میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے مجھے آپ سے بات نہیں کرنی، کیونکہ آپ میرے لیے اجنبی ہیں۔ اس نے کہا کہ اسی لیے تو میں اپنا تمہیں تعارف کروا رہا ہوں، تاکہ تمہارے لیے اجنبی نہیں رہوں۔ میں نے کہا صرف تعارف کروا دینے سے اجنبیت ختم تو نہیں ہو جاتی۔ اس نے کہا کہ پھر ایسا کیا کروں کہ تم مجھے اجنبی سمجھنا چھوڑ دو۔ میں نے کہا کہ جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا کہ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا کہ دوستی کرنی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو سمجھنا ہوتا ہے، ایک دوسرے کو عزت دینی ہوتی ہے، اور یہ سب کچھ ساتھ رہنے اور بات چیت کرنے سے ہوتا ہے۔ آپ کے ساتھ میں ابھی ملی ہوں، 5 منٹ بھی نہیں ہوئے، اور آپ مجھ سے کون سی اپنائیت کی توقع کر رہے ہیں؟ میرے ساتھ کوئی فضول حرکت یا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں لڑکیوں میں سے نہیں ہوں۔ اس نے کہا کہ کن لڑکیوں میں سے؟ وہ بات کو طول دے رہا تھا۔ اب مجھے سمجھ آئی کہ وہ جان بوجھ کے یہ سب کچھ کر رہا تھا کہ میں اس کے ساتھ باتیں کرتی رہوں اور اس کا وقت گزر جائے، کیونکہ میں تو اس کے ساتھ بات کرنے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم لوگ اسی طرح بیٹھے رہے، اور پھر ایک اعلان ہوا جس کو سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اسٹیشن ماسٹر نے اعلان کروایا تھا جس کے مطابق وہ ٹرین جس میں مجھے بیٹھ کر واپس جانا تھا لیٹ ہو چکی تھی اور اگلے 12 گھنٹے تک واپس نہیں آنے والی تھی۔ ایک تو میں دلہن بنی تھی، سب کو پتہ تھا کہ یہ دلہن ہے، اوپر سے میرے پاس پیسے نہیں تھے۔ سونے کے زیورات تو موجود تھے لیکن پیسے نہیں تھے، اور پھر یہ مصیبت کہ بالکل ہی اکیلی تھی اور بہت ڈری ہوئی تھی۔ میں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس نے کہا کہ یہ وہی ٹرین تو نہیں ہے جس کا تمہیں انتظار تھا؟ میں نے کہا کہ ہاں یہ وہی تھی۔ اس نے کہا وہ تو 12 گھنٹے دیر سے آئے گی، اب تب تک تم کیا کرو گی؟ اب مجھے غصہ آ گیا۔ یہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ کیا جاننا چاہتا تھا کہ میں 12 گھنٹے تک کہاں جاؤں گی؟ میں اس کو کیوں بتاؤں کہ میں نے کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا کہ غصہ نہیں کرو اور میری طرف سے بالکل بے فکر ہو جاؤ، میں کوئی برا آدمی نہیں ہوں۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ ابھی تک تو میرے سسرال والوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں ٹرین پر موجود نہیں ہوں، لیکن یہ بھی جانتے ہی ہوں گے کہ اگر میں وہاں سے بھاگ گئی تو کیوں بھاگ گئی۔ ان کو ہمارے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ شاید اس کے پیچھے بھی وہی بات تھی کہ شادی کریں گے تو لڑکا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن شادی کے بعد وہ لوگ ٹھیک ہوتے ہیں جو لاپرواہ ہوتے ہیں، جن کو احساس ذمہ داری نہیں ہوتا۔ ایک ایسا انسان جو دماغی طور پر معذور ہے، پاگل ہے، وہ شادی کرنے سے کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ کیا مجھے 12 گھنٹے یہی گزارنے تھے؟ 12 گھنٹے میں سے کچھ گھنٹے تو شب کے بھی تھے۔ مجھے لگا تھا کہ ایک دفعہ ٹرین میں بیٹھ جاؤں گی تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن ٹرین تو 12 گھنٹے بعد آنے والی تھی۔ مجھے بھوک بھی لگ رہی تھی، اور میں اتنی دیر اس ایک بنچ پر کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ بہت زیادہ ڈر لگ رہا تھا، عجیب سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے بچپن میں ہی کوئی برا خواب آتا تھا تو محسوس ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں ایک فقیر آیا اور کہنے لگا کہ اللہ جوڑی سلامت رکھے، مجھے بھی کچھ پیسے دے دو۔ میں حیران رہ گئی، اور اس شخص نے بھی مجھے عجیب نظروں سے دیکھا۔ میں نے کہا کہ کوئی پیسے نہیں ہے میرے پاس، اور نہ ہی یہ میرا شوہر ہے۔ وہ بچہ بیچارہ بھیک مانگنے کے لیے آیا تھا۔ میں نے اس کو ڈانٹ دیا
اور وہ رو کے چلا گیا۔ مجھے کافی افسوس ہوا۔ میں نے کہا کہ یہ بھی تو غریب ہے، اس کو بھی بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں دل میں سوچنے لگی کہ کاش کچھ کھانے کو مل جاتا۔ جب اچانک سے میں نے ایک طرف دیکھا تو حیران رہ گئی۔ حیان کے ہاتھ میں پراٹھے اور آلو کا سالن تھا جو یہیں پر کہیں بن رہا تھا، کیونکہ مجھے کافی دیر سے خوشبو آ رہی تھی۔ میں حیران تو تھی ہی، کیونکہ اس کے ہاتھ میں 2 پلیٹ تھیں۔ اس نے ایک میرے حوالے کر دی اور کہا کہ کھانا کھا لو۔ میں نے کہا کہ مجھے آپ سے کوئی مدد نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ تم کو تکلیف کسی اور انسان نے دی ہے اور غصہ تم مجھ پر نکال رہی ہو۔ یہ کھانا کوئی میں گھر سے نہیں لایا ہوں، نہ ہی میں نے اس میں زہر ملایا ہے۔ یہ ادھر ہی ایک ہوٹل پر بن رہا ہے، وہیں سے لے کر آیا ہوں۔ یہ بالکل محفوظ ہے، تم کھا لو۔ اگر تمہیں اپنے شوہر پر غصہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم غصہ مجھ پر نکال دو۔ میں حیران ہوئی اور میں نے کہا کہ تمہیں کیسے پتا کہ مجھے اپنے شوہر کے ساتھ مسئلہ ہے؟ یہ بات تو میں نے اس کو بالکل بھی نہیں بتائی تھی۔ اس نے مجھے 2 پل حیران ہو کر دیکھا اور کہا کہ دراصل میں ایک جادوگر ہوں۔ مجھے پہلے سے ہی پتا ہے کہ تمہاری زندگی میں کیا ہوا ہے۔ وہ بہت سنجیدہ ہو کر بولا تھا۔ میں یہ سن کر حیران ہو رہی تھی کہ وہ ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ کیا ہو گیا ہے؟ تم دلہن ہو اور یہاں پر بیٹھی رو رہی ہو اور بہت زیادہ پریشان نظر آ رہی ہو۔ اس سے اور کیا اندازہ لگایا جا سکتا ہے؟ یا تو تم بھاگ کر آئی ہو یا پھر اپنے شوہر سے ناخوش ہو، اسی لیے باغی ہو گئی ہو۔ جب کوئی دلہن گھر سے بھاگ جاتی ہے تو اس کے پیچھے بہت بڑی وجہ ہوتی ہے، اور اس سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے دل میں سوچا، ہاں، مجھے دیکھ کے تو کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں وہاں پر کیوں بیٹھی ہوں۔ میں نے ایک طرف دیکھا، یہ کھانا سامنے ہی بن رہا تھا اور یہ شخص خود بھی کھا رہا تھا۔ مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے بھی کھانا کھانا شروع کر دیا اور اس کا شکریہ ادا کیا۔ جب میں اپنے گھر سے رخصت ہو رہی تھی تو اس سے پہلے مجھے کھانا کھلانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن میں نے غصے میں آ کر کھانا نہیں کھایا تھا، کیونکہ اس وقت میرا موڈ خراب تھا، اس لیے مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہارے لیے ایک اور پلیٹ منگوا دوں؟ میں نے کہا نہیں، بس کافی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ یہاں کیوں بیٹھی ہو، شاید میں تمہاری کوئی مدد کر پاؤں۔ مجھے نہ جانے کیوں اس سے اپنائیت کا احساس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ میری مدد کر سکتا تھا۔ مجھے کسی نہ کسی کو تو بتانا ہی تھا، شاید وہ سچ میں میری مدد کر پاتا۔ میں نے اسے ساری کہانی سنا دی، لیکن مختصر کہ میری شادی میری پسند سے نہیں ہوئی تھی، دلہا دیکھا نہیں تھا۔ ہم لوگ بہت زیادہ دور جا رہے تھے اور جب دیکھا تو حیران رہ گئی۔ وہاں پر ان کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی اور یہ سوچ کر ایک انجان اسٹیشن پر اتر گئی کہ واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی۔ اس نے کہا کہ جو تم نے کیا وہ بالکل ٹھیک کیا۔ اگر تم ان لوگوں کے ساتھ وہاں پر چلی جاتی تو وہاں جا کے مزید پھنس جاتی اور پھر تمہارا وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا۔ جب اس نے مجھے تسلی دینے کی خاطر یہ کہا کہ تم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا تو مجھے واقعی تسلی ملی۔ میں نے اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ مجھے بادلوں کے گرجنے کی آواز آ رہی تھی، شاید بارش ہونے والی تھی۔ پہلے ہی اتنی زیادہ سردی اور بارش ہو جاتی تو ہم لوگ تو سردی سے ہی مر جاتے، اور میرے پاس تو کوئی چادر بھی نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ فکر نہیں کرو، جب ٹرین آ جائے گی تو تم اس میں بیٹھ جانا، اگر تمہیں پیسوں کی ضرورت ہوئی تو میں دے دوں گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے پیسے نہیں چاہیے۔ اس نے کہا کہ بعد میں میرے پتے پر منی آرڈر بھیج دینا، میں تم پر کوئی احسان نہیں کر رہا ہوں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تم سے پیسے لے لوں گی۔ اس نے کہا جب مشکل میں ہو اور کوئی مدد کرنے کی بات کرے تو مدد لے لینی چاہیے، ویسے بھی ہر انسان برا نہیں ہوتا۔ تھوڑی دیر کے بعد بہت تیز بارش ہونے لگی اور اولے بھی پڑنے لگے۔ اب ہم لوگ اس بنچ پر نہیں بیٹھ سکتے تھے، اسی لیے ایک سائڈ پر بنی آرام گاہ کے اندر چلے گئے۔ ویسے بھی یہ نام کی آرام گاہ بھی
یہاں پر بھی بارش کی آواز اور سردی بہت زیادہ تھی اور کوئی بیٹھا بھی نہیں ہوا تھا۔ وقت تو گزر ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے کہا کہ تم نے مجھے چڑیل کیوں کہا تھا، اور وہ کس کہانی کی بات کر رہے تھے؟ اگر کوئی اچھی کہانی ہے تو مجھے سنا دو۔ اس نے کہا کہ کہانیاں سنانے کا تو مجھے بھی بہت شوق ہے، لیکن وہ کوئی اچھی کہانی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی تھی، بالکل تمہاری طرح، جو بہت زیادہ پیاری تھی اور پورے گاؤں کی سب سے زیادہ حسین لڑکی تھی۔ اسے شادی کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میں دلہن بنوں، اور اس کے لیے کسی اجنبی کا رشتہ آیا جس نے اس کے ساتھ شادی کر لی اور اسے اپنے ساتھ بہت دور لے گیا۔ لیکن وہاں جا کر اس نے اسے دھوکہ دیا، اس کے سارے زیورات چھین لیے اور اسے جان سے مار دیا۔ مجھے تو یہ کہانی بالکل اپنی کہانی لگ رہی تھی۔ اگر میں وہاں چلی جاتی تو وہ لوگ بھی شاید مجھے جان سے نہیں مارتے، لیکن میں نے جیتے جی تو مر ہی جانا تھا۔ میں نے کہا کہ پھر کیا ہوتا ہے اس کہانی میں؟ اس نے کہا کہ پھر اس لڑکی کی روح واپس آ جاتی ہے اور اسی طرح دلہن بن کے راستے میں مسافروں کا راستہ روک دیتی ہے، اور اپنا بدلہ لینے کے لیے ان مسافروں کو ڈرا کر ان کو جان سے مار دیتی ہے، اور وہ ہمیشہ سے یہی کرتی رہتی ہے۔ نہ جانے کتنے سالوں تک سب لوگوں کو اس کی کہانی کا پتہ ہے۔ ابھی بھی گاؤں کے لوگ یہ کہانی سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کہانی سچی ہے۔ میں نے کہا کہ شاید اس لڑکی کے ساتھ تو بہت برا ہوا نا؟ اس نے کہا کہ ہاں، بظاہر میں نے اس سے اپنا نام بتا دیا۔ میں نے کہا کہ میرا نام مرحا ہے، اپنے گاؤں کے بارے میں بھی بتایا۔ اس نے کہا کہ تمہارے ماں باپ کو ضرور انہوں نے کوئی اور لڑکا دکھایا ہوگا، ورنہ تمہارے ماں باپ تمہاری شادی کبھی بھی ایک پاگل سے نہیں کرتے۔ ایسا ہی تھا، میرے ماں باپ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہو سکتا تھا کہ وہ جانتے بوجھتے مجھے دوزخ میں دھکا دے دیتے۔ ہم لوگ اسی انتظار گاہ میں بیٹھے تھے جب تھوڑی دیر بعد وہاں پر ٹی سی ماسٹر آئے۔ مجھے دیکھ کے کسی کا بھی حیران ہونا جائز تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ تمہارے ساتھ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ویسے تو وہ میرے ساتھ ہی بیٹھا تھا، لیکن ظاہر ہے وہ میرا کچھ لگتا تو نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ انکل، میرے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا ہے، اس لیے میں یہاں پر بیٹھی ہوں۔ دراصل مجھے گاؤں جانے والی ٹرین کا انتظار ہے جو کہ 12 گھنٹے لیٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، یہ کہنے کی باتیں ہوتی ہیں، وہ 12 گھنٹے لیٹ نہیں ہے، بلکہ اس کا تو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب آئے گی۔ یہاں پر بیٹھنا فضول ہے، تو یہاں سے چلی جاؤ۔ کتنے دن یہاں بیٹھی رہو گی؟ میں تو کافی پریشان ہو گئی۔ انہوں نے اس لڑکے سے تو کوئی بات ہی نہیں کی اور پوچھا بھی نہیں کہ وہاں پہ کیوں بیٹھا ہے۔ وہ مرتا تو وہ بیٹھ سکتا تھا، لیکن میں ایک لڑکی، وہ بھی اتنی خوبصورت اور دلہن کے لباس میں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ٹی سی ماسٹر چلے گئے اور میں نے رونا شروع کر دیا۔ اس لڑکے نے کہا کہ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں نے کہا تمہارے سے کھانا لے کر کھا لیا، تمہیں اپنا نام بتا دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہارے ساتھ کہیں بھی جانے کو تیار ہو جاؤں گی۔ آخر میں تمہیں جانتی ہی کتنا ہوں۔ اس نے کہا کہ یقین کرو، میرے ساتھ جاؤ گی تو محفوظ رہو گی۔ میں نے کہا میں ایک برے خواب میں پھنس گئی ہوں، میں کیا کروں گی پتہ نہیں۔ وہ ٹرین کب آئے گی، اور مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ کہ وہ ٹرین وہاں پہ جائے گی یا نہیں۔ ماں باپ سے کس طرح رابطہ کروں؟ اس علاقے میں تو میرا کوئی رشتہ دار بھی نہیں رہتا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ تم فکر نہیں کرو، ہم یہاں سے تمہارے گاؤں کی طرف چلتے ہیں، راستے میں کوئی ٹانگا وغیرہ دیکھ لیں گے، کچھ نہ کچھ مل جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے گھر جاتے ہوئے 3 سے 4 دن لگ جائیں گے، کیونکہ وہاں سے یہاں آتے ہوئے 1 دن سے زیادہ لگا ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ سفر تو جاری رہے گا، کم سے کم ہم وہاں پر جائیں گے۔ میں نے کہا کہ میں تم پر بھروسہ کیوں کروں؟ اس نے کہا کہ پھر دیکھ لو کوئی اور ہے کیا تمہارے پاس بھروسہ کرنے کے لیے، اور اگر میں اتنا ہی برا انسان ہوتا تو ابھی تک تمہارے ساتھ کچھ نہ کچھ کر چکا ہوتا۔
تب اس نے یہ بات کی تو مجھے تھوڑا سا ڈر لگا۔ اس نے کہا کہ دیکھو، تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے یہ لفظ بولا ہے، میں کوئی برا انسان نہیں ہوں۔ میں نے کہا کیا تمہیں کوئی اور کام نہیں ہے میری مدد کرنے کے علاوہ؟ تو اس نے کہا کہ فی الحال تو یہی ضروری ہے، اگر تم کو مدد نہیں چاہیے تو میں چلا جاؤں گا، پھر میرے بھی کام نکل آئیں گے۔ ایک پل کو تو سوچا اس کو کہوں کہ مجھے اس کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں تھا، مجھے اس کی مدد کی ضرورت تھی۔ ٹرین کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا کہ کب آنے والی تھی، اور میں یہاں پر کیا کرتی؟ ابھی تو یہ انسان کم سے کم مدد کرنے کی بات تو کر رہا تھا، کل کو کوئی اور مل جاتا جو مدد نہیں کرتا اور میرے لیے کوئی نقصان کا باعث بن جاتا، تو پھر میں کیا کرتی؟ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہارا بہت انسان ہوگا، اگر تم مجھے گاؤں پہنچا دو گے تو تم میرے بابا سے بھی مل لینا، ہم تمہارا شکریہ بولنے کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ اس نے کہا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ ہم وہاں سے پیدل ہی چل پڑے، ہم ٹانگے کی تلاش میں تھے، چلتے چلتے بھی ہم لوگ کافی باتیں کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ تم بہت بہادر ہو، اس لیے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو ابھی تک حالات سے سمجھوتا کر چکی ہوتی اور سوچتی سی پاگل کے ساتھ زندگی گزار دوں۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی، مجھے اس وقت اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ صرف پاگل نہیں تھا، بلکہ وہ پاگل پن میں کسی پر ہاتھ بھی اٹھا سکتا تھا، اس لیے مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ تم نے بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ ہم چلتے چلے جا رہے تھے، راستے سنسان تھے، صرف ہم دونوں ہی تھے کہ ایک شخص وہاں سے گزرا اور اس نے مجھے دیکھا، مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگا اور صاف پتہ چلنے لگا کہ شاید وہ مجھے غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے، لیکن میں سوچ رہی تھی اس کی اتنی جرت کیوں ہو رہی تھی کہ وہ مجھے دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد نہ جانے اس شخص کو کیا ہوا، اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا، ان دونوں نے ہی چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ چڑیل چڑیل، یہ چڑیل ہے، اور وہاں سے بھاگ گیا۔ میں حیران رہ گئی اور اس لڑکے نے ہنسنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ کس طرح کی حرکت ہوئی ہے ابھی ابھی، وہ شخص مجھے بری نظر سے دیکھ رہا تھا اور پھر چڑیل کہتا ہوا وہ بھاگ گیا۔ حیان نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اس حلیے میں چڑیل ہی گھومتی ہے، وہ بھی ایسے سنسان راستوں پر۔ میں تو حیران تھی کہ کون سی چڑیل ہے جو اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ ہمیں ٹانگا مل گیا، سب ہمیں میاں بیوی سمجھ رہے تھے، پر اس میں فائدہ تھا کیونکہ سب عزت کر رہے تھے اور کسی کو بھی ہم پر شک نہیں ہو رہا تھا، ورنہ سب یہی کہتے کہ ایک انجان لڑکے کے ساتھ یہ لڑکی کیا کر رہی ہے، جبکہ ان دونوں کا آپس میں کوئی رشتہ بھی نہیں ہے۔ ویسے وہ اتنا برا انسان بھی نہیں تھا جو میری مدد کر رہا تھا، تو میرے دل میں اس کے لیے عزت پیدا ہونے لگی تھی۔ ہمیں راستے میں بھوک بھی لگ رہی تھی، اس کا خرچہ بھی ہو رہا تھا، لیکن وہ میرا بہت خیال رکھ رہا تھا۔ ایک ایسا راستہ تھا جس کے اوپر سے میں چل نہیں سکتی تھی، تو اس نے ہاتھ بڑھایا اور مجبوراً مجھے اس کا ہاتھ پکڑ کے سہارا لینا پڑا۔ وہ واقعی ایک اچھا انسان تھا، میں اس کے ساتھ خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی، مجھے اس سے اپنائیت کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ ہمارا یہ سفر اسی طرح جاری تھا، لیکن مجھے حیرانگی اس بات کی تھی کہ لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ شاید مجھے کپڑے بدل لینے کی ضرورت تھی، لیکن میرے پاس تو کوئی کپڑے نہیں تھے، میرے پاس تو جہیز کا وہ سامان بھی نہیں تھا جو ان لوگوں کے حوالے ہو چکا تھا۔ میں نے اپنی جان تو بچا لی تھی، لیکن ماں باپ کی محنت سے بنایا ہوا جہیز نہیں بچا پائی تھی۔ یہ بات میں نے اس لڑکے کو بھی بتائی۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ان لوگوں سے کسی طرح جہیز بھی نکلوا لیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے ان لوگوں کی شکل بھی نہیں دیکھنی ہے، نہیں تو ماں باپ کو سمجھا بجھا کے میری زندگی پھر سے خراب کر دیں گے کہ شادی کی ہے اور بیٹی آدھے راستے سے ہی واپس آ جائے۔ اس سے زیادہ دکھ کی بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ تم فکر نہ کرو، جب تم اپنے گھر پہنچو گی
تب تک سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ کچھ بگڑ بھی جائے گا، لیکن جو بگڑے گا اس کے نصیب میں بگاڑنا ہی لکھا ہے۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اس کا اس بات سے کیا مطلب تھا۔ یہ سفر کافی مشکل بھی تھا، لیکن کافی اچھا بھی تھا۔ ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کر رہے تھے اور سفر اسی طرح گزر رہا تھا۔ لیکن میں دیکھ رہی تھی کہ جیسے جیسے میرا گاؤں قریب آ رہا تھا، اس لڑکے کی شکل پر ایک عجیب سی اداسی اور دکھ نمایاں ہو رہا تھا۔ اب اس کی مسکراہٹ میں وہ سچا پن نہیں تھا، یہ اداس اور پریشان ہوتا جا رہا تھا۔ میں گاؤں میں داخل ہو چکی تھی، میری جان میں جان آ گئی تھی۔ مجھے سکون آ گیا تھا کہ میں اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاؤں گی اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ شاید ان کو اس بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوگا، لیکن اس بات کی خوشی بھی ہوگی کہ زندگی بچ گئی۔ جب میں گاؤں میں داخل ہوئی تو سب مجھے عجیب طریقے سے دیکھ رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ ابھی تو مجھے رخصت کیا تھا اور میں واپس آ گئی، اور دوسرا وہ بھی اس شخص کے ساتھ جس کو اس گاؤں میں کوئی بھی جانتا نہیں تھا۔ گاؤں کی شادی ایسی ہوتی ہے کہ سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سب کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں کی بیٹی رخصت ہو گئی ہے۔ میری شادی میں بھی سارا گاؤں آیا تھا، ان کو پتہ تھا کہ مجھے تو رخصت کر دیا گیا تھا اور میں تو چلی گئی تھی۔ سچ کہوں تو اب میں پہلے سے بھی زیادہ پریشان تھی کہ میرے ماں باپ کا رد عمل کیا ہوگا۔ کہیں وہ کوئی ایسی بات نہ کہہ دیں جو میں برداشت نہ کر پاؤں، کہیں وہ مجھے یہ نہ کہہ دیں کہ وہ تیرا گھر تھا اور تجھے نہیں آنا چاہیے تھا، تجھے واپس آنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ مجھے قبول کرنے سے انکار کر دیں، اور یا پھر مجھے یہ کہہ دیں کہ اس کے ساتھ ہی واپس آئی ہے۔ جب ایک بات بھی ایسی کہی جا سکتی ہے کہ اتنے وقت تک تو اس لڑکے کے ساتھ تھی، یہ تیرا کیا لگتا ہے؟ لیکن میں یہ اچھی طرح جانتی تھی، بلکہ ہم دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ میں نے یہ سب کچھ مجبوری میں کیا تھا۔ میں اکیلی واپس کیسے آ سکتی تھی؟ اگر یہ میرے ساتھ نہیں ہوتا تو میں آج یہاں پہ نہیں آتی، لیکن وہ تو میرے ماں باپ تھے، انہوں نے تو فکر ہی کرنی تھی، اور میرے پاس ان کے لیے ایک بھی اچھی خبر نہیں تھی، ساری ہی بری خبریں تھیں۔ اس لیے میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ میں نے اس لڑکے کو بھی کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میرے ساتھ جو پہلے ہوا وہ برا نہیں تھا، بلکہ اب جو ہونے والا ہے وہ برا ہے۔ اس نے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، کچھ بھی برا نہیں ہونے والا ہے۔ جب میں گھر میں داخل ہوئی تو میں حیران رہ گئی، مجھے منظر دیکھنے کی امید نہیں تھی۔ میرا وہ سارا جہیز جو میرے ماں باپ نے میرے لیے بنایا تھا میرے گھر کے صحن میں پڑا ہوا تھا، ایک ایک چیز پڑی ہوئی تھی۔ اس جہیز کو بنانے میں میرے ماں باپ کی پوری عمر لگی تھی، اور انہوں نے ایک زمین کا ٹکڑا بھی بیچ دیا تھا۔ میں حیران تھی کہ ان لوگوں نے میری ساری چیزیں واپس کر دیں۔ ایک چمچ سے لے کر بستر تک سب کچھ پڑا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوئی تو میری ماں نے مجھے دور سے دیکھا، اور وہ میری طرف ایسے بڑھی کہ جیسے مجھے 3-4 سال سے نہیں دیکھا ہو۔ مجھے گلے سے لگا لیا، میرا ماتھا چومنے لگی اور کہنے لگی کہ شکر ہے تو واپس آ گئی میری بچی، ہم لوگ اتنا پریشان ہو رہے تھے، یہ تیرے ساتھ کیا ہو گیا؟ تجھے دیکھ کر میرے دل کو سکون آ گیا۔ اگر آج تو نہ آتی تو تیری ماں نے مر جانا تھا، تیری ماں نے مر جانا تھا۔ میری ماں تو مجھ سے اتنی محبت کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بابا کہاں ہیں؟ تو میری ماں نے بتایا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف پنچایت میں عرضی ڈالنے گیا ہے۔ بیٹا، ان لوگوں نے ہمارے ساتھ بہت برا کیا، اس لیے وہ پنچایت کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن اب وہ لوگ پنچایت میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ سارا سامان بھی واپس کر گئے ہیں، تو بھی واپس آئی گئی ہے۔ تو ٹھیک تو ہے نا؟ تو کیسے اتنی دور سے واپس آ گئی؟ میں حیران تھی کہ ابھی تک امی نے اس لڑکے کو دیکھا تھا اور اس پر کوئی نظر ہی نہیں ڈالی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد میرے بابا بھی گھر میں داخل ہوئے۔
وہ بھی مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، مجھے گلے سے لگا لیا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا، تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، ہم نے تمہیں نازوں سے پالا ہے، ہم کیوں تمہاری زندگی برباد ہونے دیتے، اور وہ کیوں تیری زندگی برباد کرتے ہیں؟ انہوں نے ہم سے جھوٹ بولا تھا، انہوں نے ہمیں تیرا دیور دکھایا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ تیرا ہونے والا شوہر پاگل ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی نیکی سامنے آ گئی، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، خود ہی آئے تھے معافی مانگنے، سارا سامان بھی دے گے، اور یہ بھی بتایا کہ تو ڈر کے ٹرین سے اتر گئی ہے، لیکن اب تو کہاں ہے ان لوگوں کو نہیں پتہ۔ ہم لوگ دعا کر رہے تھے تو کسی طرح واپس آ جائے، اور آج دیکھ تو بھی واپس آ گئی، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کہ میں نے بھی واپس نہیں آنا تھا، ٹرین لیٹ تھی، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، اور میں اکیلی تھی، لیکن اس آدمی نے میری مدد کی اور مجھے گھر تک لے کر آیا۔ اس نے مجھے کھانا بھی کھلایا، میرا خیال بھی رکھا۔ میرے ماں باپ میری شکل دیکھ رہے تھے اور جیسے حیران ہو رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو میں یہاں تک بالکل بھی نہیں پہنچ پاتی۔ میرے بابا نے میری ماں کی طرف دیکھا اور کہا کہ تسلیم، یہ تیری بیٹی کیسی باتیں کر رہی ہے؟ لگتا ہے اس کی طبیعت خراب ہے، لگتا ہے یہ بہت تھک گئی ہے، تو اس کو اندر لے جا اور اس کو چائے پانی کا پوچھ، اسے کہہ منہ ہاتھ دھو لے، نہا لے، اچھا لگے گا۔ میں نے کہا میں بہت تھک گئی ہوں، آپ اس آدمی کو بھی بیٹھک دکھا دیں، اس کو بھی کھانا کھلائیں، اس کی تھوڑی خدمت کریں، اس نے ہمارے لیے اتنا اچھا کیا ہے تو اتنا تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے۔ میرے بابا نے پھر مجھے حیران ہو کر دیکھا، جب کہ میں حیان کی طرف دیکھا تو وہ کھڑا ہنس رہا تھا۔ مجھے لگا وہ کوئی سلام دعا کرے گا، لیکن وہ بھی نہیں بول رہا تھا۔ کچھ عجیب سا ماحول بن گیا تھا۔ مجھے ماں میرے کمرے میں لے گئے اور مجھے کہا کہ میں نہا دھو کے کپڑے بدل لوں۔ میں نے ویسے بھی یہ کپڑے کافی دن سے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے کپڑے بدلے، میری ماں میرے لیے کھانا لے آئی۔ میں نے کہا اس آدمی کو بھی کھانا دے دیں، اس کے لیے کوئی دیسی مرغا حلال کر کے کوئی اچھا سا پلاؤ بنا کر اسے دیں، اس نے تیری بیٹی کے ساتھ اتنا اچھا کیا ہے۔ میری ماں نے کہا کہ بیٹا یہی تو ہم کب سے سوچ رہے ہیں، تو کس آدمی کی بات کر رہی ہے؟ کوئی آدمی نہیں ہے، تو اکیلی آئی ہے۔ مجھے یہ سن کے عجیب سا لگا۔ میں نے کہا کہ امی کیسی باتیں کر رہی ہیں، میں اتنی دور سے اکیلی کیسے آ سکتی ہوں؟ میں اس آدمی کے ساتھ آئی ہوں، اس نے میری مدد کی ہے، میرے پاس 1 روپیہ بھی نہیں تھا، اسی نے سارے کرائے دیے ہیں، تب کہیں جا کر ہم یہاں تک آئے ہیں۔ پر امی نے کہا باہر کوئی آدمی نہیں کھڑے تھا، تو پتہ نہیں کس کی بات کر رہی ہے۔ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ تو پریشان ہے اسی لیے ایسی باتیں کر رہی ہے، باہر تو کوئی بھی نہیں ہے، تو اپنے بابا سے پوچھ لے۔ میں بابا کے پاس گئی تو بابا نے بھی مجھے یہی کہا کہ بیٹا تم اکیلی آئی تھی، تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے ماں باپ جھوٹ کیوں بولتے ہیں یا مذاق کیوں کرتے ہیں، وہ بھی ایسی صورتحال میں؟ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا میرے ساتھ کوئی نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کہ تمہارے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ آدمی صرف مجھے دکھائی دے رہا تھا جو مجھے میرے گھر تک چھوڑنے کے لیے آیا تھا۔ میرے ماں باپ نے مجھ سے سوال کرنا شروع کر دیا کہ کس آدمی کی بات کر رہی ہے، کہیں تو نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ میں ان کو کس طرح سے سمجھا دی۔ میں نے کہا کہ ہاں، میں نے شاید کوئی خواب ہی دیکھا ہوگا۔ دن اسی طرح سے گزرنے لگے، سارا گاؤں میرے ساتھ کھڑا تھا، پنچایت والوں نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا، ان لوگوں نے رشتہ بھی ختم کر دیا، نکاح بھی ختم ہو گیا، میرا سامان بھی واپس آ گیا اور میں بھی گھر واپس آ گئی۔ پر مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں چلا گیا۔ وہ میرے علاوہ کسی اور کو بھی دکھائی نہیں دیا، جب اچانک ایک شب اچانک ہی وہ میرے پیچھے کھڑا تھا اور میں چھت پر کھڑی تھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا
کہاں چلے گئے تھے؟ تم نے میرے گھر والوں کو کیا کہا؟ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا ہے۔ اس نے کہا، پیاری مرہا، دراصل میں کوئی انسان نہیں بلکہ ایک جن زادہ ہوں۔ یہ بات سن کر میں ڈر گئی تھی، لیکن اتنا بھی نہیں، کیونکہ اس نے میری اتنی مدد کی تھی۔ اس نے کہا کہ تمہیں دیکھ کر میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ تم مجھے بہت اچھی لگی، بہت پیاری لگی، اس لیے میں نے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی۔ میں چاہتا تو ایک پل میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا سکتا تھا، لیکن میں جان بوجھ کے تمہیں سفر پر اپنے ساتھ لے گیا تاکہ تمہارے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزار سکوں۔ ان لوگوں کی عقل بھی میں نے ہی ٹھکانے لگائی کہ وہ خود ہی سارا سامان واپس کر کے چلے گئے، اور تمہارے ماں باپ کے دل میں کوئی بھی بدگمانی نہیں آنے دی، جبکہ ان کے دل میں اگر کوئی بھی بدگمانی آ جاتی تو تمہارے لیے بہت مسئلہ بنتا۔ تمہارے ماں باپ بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور سارے گاؤں والے بھی تمہارا سامان واپس آ گیا ہے، اور تمہاری زندگی بچ گئی ہے۔ میں تمہارے لیے اتنا ہی کر سکتا ہوں، لیکن ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک ساتھ رہنے کے لیے بنائے ہی نہیں گئے، اور میں ہمیشہ اسی طرح تمہاری حفاظت کروں گا، تمہیں دیکھا کروں گا۔ جب تم کسی مشکل میں آیا کرو گی تو میں تمہاری مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہی میری محبت ہے۔ ہمیں آدم ذات سے رشتے رکھنے کی اور محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ مجھے تو تمہارے سامنے آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن تمہارے حسن کے آگے بے بس ہو گیا تھا۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا، تمہاروں لاکھوں چاہنے والے ہوں گے، لیکن ایک جن زادہ بھی ہے جو تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور ہمیشہ کرتا رہے گا۔ میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، کیونکہ میرے دل میں بھی اس کے لیے نرم گوشہ بن گیا تھا۔ وہ محبت تھی یا نہیں یہ تو مجھے نہیں پتا تھا، لیکن میرے لیے بھی وہ میری زندگی کا ایک اہم انسان تھا۔ میرے لیے وہ میرا دوست تھا۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا، لیکن میری زندگی میں پھر کبھی کچھ برا نہیں ہوا۔ میری پھر سے شادی ہو گئی، اور وہ بھی ایک بہت اچھے انسان سے۔ میں اپنی دنیا میں رہنے لگی، اور آج میں اپنی زندگی کے آخری مقام پر کھڑی ہوں۔ یہ کہانی سب کو اس لیے سناتی ہوں کہ محبت بہت خوبصورت جذبہ ہے، جو کسی کو بھی مخلوق کو اپنی آغوش میں لینے کی ہمت رکھتا ہے۔ مجھے چاہنے والا ایک جن زادہ تھا۔ مجھے خوشی ہے کہ میں اس سے ملی۔